الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین دیوان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں جو اشعار بیان کیے گئے ہیں وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف سنتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن ادریس شافعی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی ولادت 150 سنہ ہجری میں غزہ فلسطین میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی بزرگ ہیں اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ زاہد ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، ادیب ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق اور فقہ شافعی کے بانی بھی ہیں۔ آپ کے مقلدوں کو شوافع کہا جاتا ہے۔ 204 سنہ ہجری کو مصر میں 55 سالہ زندگی گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آئیے پیارے ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک کمینے بندے کو 2 شعروں میں جواب دیا گیا، اس بارے میں بیان کرتے ہیں۔ قل بما شئت فی مسبت عردی فسکوتی عن اللئیم جواب۔ میری عزت داغدار کرنے میں تو جو چاہے کہہ، پس کمینے بندے کو میری خاموشی ہی جواب ہے۔ ما انا عادم الجواب ولکن ما من الاسد ان تجیب الکلاب۔ میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن شیروں کی یہ شان نہیں کہ وہ کتوں کو جواب دیں۔ پیارے ناظرین، ان اشعار میں ایک کمینے بندے کو یہ جواب دیا گیا کہ وہ بندہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کو ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چپ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو جو چاہتا ہے کہہ لے، میرا جواب کافی ہے، میرا خاموش رہنا تیرے لیے یہ جواب کافی ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ میں جواب نہیں دے سکتا، میں عاجز ہو گیا ہوں۔ سن لو، شیروں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کتوں کو جواب دیں۔ بہرحال آگے 2 شعر بیان کیے ہیں۔ الفرج قریب، یعنی راحت قریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ صبرا جمیلا ما اقرب الفرجا من راقب اللہ فی الامور نجا۔ صبر جمیل اختیار کر، کشادگی کتنی قریب ہے، یعنی بہت قریب ہے۔ جو اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ من صدق اللہ لم ینلہ اذی ومن رجاہ یکون حیث رجا۔ جس نے اللہ سے سچا تعلق رکھا اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور جو اللہ سے امید رکھے گا تو امید کے مطابق اللہ کو پائے گا۔ یعنی اس میں 2 شعروں میں صبر جمیل کے تعلق سے بیان کیا گیا، اور بیان کیا گیا کہ کشادگی قریب ہے، راحت قریب ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد اپنے معاملات کو کر دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو اللہ پاک سے ڈرے گا، خوف خدا والا ہوگا تو وہ کامیاب ہے۔ تو جو بندہ اللہ پاک سے مخلص ہو جائے گا تو اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اور یہ جو شخص اللہ پاک سے جیسا ارادہ رکھے گا، جیسی امید رکھے گا تو اللہ پاک کو ویسا ہی پائے گا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے بارے میں بڑے دلچسپ اشعار بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
قالوا سکتا وقد ہوسمتا قلت لہم ان الجواب لباب الشر مفتاح۔ دوستوں نے کہا آپ نے خاموشی اختیار کر لی حالانکہ آپ سے جھگڑا کیا گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ کبھی جواب شر کے دروازے کی چابی ہوتا ہے۔ والصمت عن جاہل او احمق شراف وفیہ ایضا لصون العرض اصلاح۔ جاہل یا بیوقوف آدمی کو جواب دینے سے خاموش رہنا قابل شرف ہے، یعنی اسی میں عزت ہے، اور جواب دینے سے خاموش رہنا عزت کی حفاظت کی مصلحت ہے۔ فرماتے ہیں جاہل اور احمق کو جواب دینے سے خاموش رہنا یہ بلندی مقام ہے، بہت بڑا ایک مقام ہے، عزت ہے، شرافت ہے، اور خاموشی ہی عزت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو خاموشی کے بہت سارے فوائد بیان ہوئے ہیں۔ اب اس بارے میں تیسرا شعر بیان کرتے ہیں۔ اما تر الاسود تخشا وہی صامتۃ والکلب یخشا لعمری وہو نباح۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ شیر چپ رہتا ہے تو بھی اس سے ڈرا جاتا ہے، اور میری جان کی قسم، میری زندگی کی قسم، کتا بھونکتا ہے تو اسے پتھر مارے جاتے ہیں۔ لے ناظرین، خاموشی کے بارے میں یہ 3 شعر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، اور بڑا زبردست اس میں پیغام ہے۔ تو دیکھیں کہ بیان کرتے ہیں کہ شروع میں جو اشعار بیان کیے ہیں اس میں آپ کے دوستوں نے کہا کہ ایک کمینہ بندہ جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی عزت داغ کر رہا ہے اور آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، تو آپ نے خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ تو امام شافعی بڑا زبردست جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں جواب جو ہوتا ہے نا، یہ برائی کے دروازے کی چابی ہوتا ہے۔ تو آگے بیان کرتے ہیں کہ جاہل اور احمق کو جواب دینے سے خاموش رہنا اس میں عزت ہے جی، یہ بلندی مقام ہے، شرف ہے اس میں، اور خاموشی ہی عزت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ آگے بڑا زبردست ایک اور چیز بیان کی کہ تو نہیں دیکھتا جب شیر چپ رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب تو قریب سے گزرے تو ڈر جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ شیر کے پاس سے گزرتا ہے حالانکہ وہ چپ ہے شیر، پھر بھی بندے ڈرتے ہیں اس سے، کہتے ہیں کہ دیکھیں کتا بھونکتا ہے تو پھر بھی اسے پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو پچھلے شعر میں ہم سن چکے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں بھائی، یہ نہ سمجھنا کہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں کہ شیروں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کتوں کو جواب دیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ بڑا زبردست کلام ہوا۔ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اشعار بیان کر رہے ہیں جس میں علم نور ہے۔ تو انہی اشعار میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حافظے کی کمزوری کے علاج کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کے ترک کرنے کی ہدایت کی۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي۔ اور مجھے بتایا کہ علم تو نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ پیارے ناظرین، یہ 2 شعر بیان ہوئے، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حافظے کے بارے میں اپنے استاذ حضرت سیدنا وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ اپنے استاد صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے،
تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اسی میں عافیت ہے، یہ حافظے کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علم نور ہے، اور جو اللہ کا نور ہوتا ہے یہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں ناظرین، اس میں جو دوسرا شعر میں نے بیان کیا ہے، اس کے اندر یہ ایک صیغہ بیان ہوا لا یہدا۔ یہ لا یہدا کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ عطا نہیں کیا جاتا، نہیں دیا جاتا۔ تو اس کا یہ جو ہے حاشیے میں بیان کرتے ہیں کہ لا یعطا کے معنی میں ہے، لا یہدا یہ لا یعطا کے معنی میں ہے۔ تو حاشیے میں بھی آپ کوشش کیا کریں، اصلی جو اشعار ہیں لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھنے کے ساتھ حاشیے میں بھی آپ اگر توجہ کے ساتھ کتاب پڑھیں گے، حاشیے میں بھی کافی ساری معلومات آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ آگے علم کی فضیلت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 شعر بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں العلم من فضلہ لمن خدمہ ان یجعل الناس کلہم خدمہ۔ علم اپنی فضیلت کی وجہ سے اس شخص کا جو علم کی خدمت کرے تمام لوگوں کو خادم بنا دیتا ہے۔ اس شعر میں علم کی فضیلت بیان ہوئی، جو شخص علم کی خدمت کرتا ہے تو علم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اس شخص کا خادم بنا دیتا ہے۔ فواجب صونہ علیہ کما یصون فی الناس عرضہ و دمہ۔ پس خادم علم پر علم کی حفاظت ضروری ہے، جیسے وہ لوگوں میں اپنی جان، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ فمن حوى العلم ثم اودعہ بجہلہ غیر اہلہ ظلمہ۔ جو علم حاصل کرے پھر اپنی نادانی کی وجہ سے اسے نا اہلوں نا قدروں کو سپرد کر دے تو اس نے علم پر ظلم کیا۔ پیارے ناظرین، اس میں لفظ صون بھی گزرا، اس کا مطلب ہے حفاظت، اور حوا اس کا مطلب ہے حاصل کیا، احاطہ کیا۔ تو ان اشعار میں علم کی بڑی زبردست فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، علم کی خدمت کرتا ہے، تو علم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علم تمام لوگوں کو اس شخص کا خادم بنا دیتا ہے، سارے لوگ اس بندے کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آگے بیان کرتے ہیں کہ جو علم کا خادم ہے اس پر علم کی حفاظت ضروری ہے، جس طرح وہ لوگوں کے اندر اپنی عزت، اپنی جان، سب کچھ کی وہ حفاظت کرتا ہے، ایسے علم کی حفاظت بھی اس پر ضروری ہے۔ اور جو بندہ علم حاصل کر لے اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا اہل بندے پر جو ہے وہ اس کو پیش کرے، نا اہل بندے کو وہ علم بیان کرے، تو یہ اس نے علم پر ظلم کیا۔ تو علم کی قدر کرنے والوں کو علم سکھایا جائے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علم یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو بس بتا دیا جائے، جو نا اہل ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اب اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہر بندہ ہر چیز کا اہل نہیں ہوتا، تو جس بندے نے علم حاصل کر کے اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے نا اہل بندوں کو علم سکھا دیا، نا اہل بندوں کے اوپر علم پیش کیا، تو اس نے علم پر ظلم کر دیا۔ تو اس میں دیکھیں کہ کلہم یہاں پر یہ بیان ہوا، کہتے ہیں کہ ہونا تو کلہم چاہیے تھا لیکن یہاں پہ منصوب ہے کلہم۔ یہ کیوں منصوب ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ہے الناس جو لفظ ہے مفعول بہ کی تاکید ہونے کی وجہ سے یہاں منصوب ہے، اور اسی طرح دماہ یہ جو ہے کیوں منصوب ہے؟ کہتے ہیں اردہ مفعول بہ پر عطف کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔
آگے اشعار میں جو بیان کر رہے ہیں نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. انا للہ عبادا فتنا ترکوا الدنیا وخافوا الفتنا. اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں جنہوں نے فتنوں کا خوف کیا تو دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو ترک کر دیا. نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا. انہوں نے دنیا میں غور کیا اور جب جان لیا کہ دنیا کسی جاندار کا دائمی وطن نہیں ہے، پھر کیا؟ جعلوہا لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. انہوں نے دنیا کو گہرا سمندر قرار دیا اور نیک اعمال کو اس سفر سمندر میں کشتیاں بنا لیا. تو اس میں لفظ فتن بیان ہوا، یہ فاتن کی جمع ہے. فاتن کا مطلب عقل مند، اور اسی طرح فتن یعنی تا کے ساتھ، ایک طوا کے ساتھ تھا ایک تا کے ساتھ ہے. فتنتن کی یہ جمع ہے فتن، اور اس کا مطلب فتنہ ہے. آگے پیارے ناظرین، زبان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑا زبردست کلام کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان. اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر، وہ تجھے ڈس نہ لے، کیونکہ یہ زبان اژدہا ہے، یہ سانپ ہے. کم فی المقابر من قتیل لسانہ کانت تہاب لقاءہ الاقران. مقتولوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے قبروں میں چلے گئے، جن کو جنگوں میں ملنے سے ان کے ہم زمانہ ہم عصر گھبرایا کرتے تھے. تو اس بارے میں دو ہی شعر بیان کیے تھے. فرما رہے ہیں نصیحت بڑی کمال کی ہے، اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر، کہیں یہ زبان تجھے ڈس نہ لے، یہ بہت بڑا اژدہا ہے، سانپ ہے. تو کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں چلے گئے، اپنی زبان کی وجہ سے قبروں میں چلے گئے. اللہ اکبر، اپنی زبان کی وجہ سے کیسے کیسے وہ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ قبروں میں چلے گئے. یہ ایسے لوگ قبروں میں گئے ہیں کہ یہ جب زندہ تھے تو جنگوں کے اندر ان کے ہم عصر جو لوگ ہوتے تھے، برابری کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، وہ گھبرایا کرتے تھے. اللہ اکبر، زبان کی وجہ سے دیکھیں کتنی بندے کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے. پیارے ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے تعلق سے ہمیں بہت پیاری نصیحت بھی فرمائی ہے، اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی کے بارے میں بڑا خوبصورت اس میں کلام کیا ہے. تو آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت. ایک بار اس کا آپ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی گفتگو کرنے کا اس میں ایک طریقہ بھی ملے گا. خاموش رہنے کی وہاں جو فضیلت بیان کی بلکہ فضائل بیان ہوئے ہیں، تو ان پر اگر آپ کا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ ذہن بنے گا کہ کم بولا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. وہاں پہ بڑے زبردست مدنی پھول بیان ہوئے ہیں، تو آپ وہاں سے ایک بار اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے گا. آئیے آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عزت جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے. اس بارے میں ایک چند اشعار بیان کرتے ہیں. یا من تعزز بالدنیا وزینتہا الدہر یأتی علی المبنی والبانی. اے وہ آدمی جو دنیا اور اس کی زینت کی وجہ سے عزت حاصل کرتا ہے، زمانہ مکین و مکان پر ہلاکت لائے گا. وَمَن يَكُنْ عِزُّهُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَعِزُّهُ عَنْ قَلِيلٍ زَائِلٌ فَانٍ. جس کی عزت دنیا اور اس کی آراستگی ہو، زینت ہو، تو اس کی فانی عزت ان قریب ختم ہو جائے گی.
وَاعْلَمْ بِأَنَّ كُنُوزَ الْأَرْضِ مِنْ ذَهَبٍ فَاجْعَلْ كُنُوزَكَ مِنْ بِرٍّ وَإِیمَانٍ، اور جان لے کہ دنیا داروں کا خزانہ سونا ہے، مگر تو بھلائی اور ایمان کو اپنا خزانہ بنا لے۔ تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں بیان کیا ہے کہ دنیا اور اس کی زینت سے جو بندہ عزت حاصل کرتا ہے، یہ جو زمانہ ہے اس بندے جو مکین ہے، مکان کے اندر رہنے والا جو بندہ ہے وہ بھی، اور مکان جو ہے اس پر بھی یہ زمانہ ہلاکت لائے گا۔ جتنی بھی عزت شہرت حاصل کر لے بندہ، ایک دن ایسا آئے گا اس کی عزت ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ اور سن لو، جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کا خزانہ سونا جیولری ہے، مگر تجھے کس چیز کو خزانہ بنانا ہے؟ اے میرے بھائی، تو بھلائی اور ایمان کو اپنا خزانہ بنا لے۔ تو یہ بھی بڑا زبردست ایک یعنی نصیحت ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ آئیے میں آپ کو چند صیغے بیان کرتا ہوں۔ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ تعزز، اس نے عزت حاصل کی۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، مضاف، اسباب تفاعل، اور اسی طرح یاتی، وہ آئے گا۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، محموز الفا و ناقص یائی، اسباب ضربہ یضرب، اور اسی طرح یکن۔ یکن جو ہے اصل میں یکون تھا، اور یہاں پر یہ شرط ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اسباب نصرہ ینصر۔ اسی طرح اعلم، صیغہ واحد مذکر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سامع یسمع۔ اسی طرح اجعل، یہ صیغہ واحد مذکر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب فاتحہ یفتح۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تین شعر بیان کرتے ہیں فیصلے اور تقدیر کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں ان الطبیب بطبہ و دوائہ لا یستطیع دفاع مکروہ عطا۔ طبیب اپنی طب اور دوائی کے سبب آنے والی بیماری کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ما للطبیب یموت بالداء الذی قد کان یبرئ جرحہ فیما مضی، ورنہ طبیب نہ مرتا اس بیماری سے جس کے مریضوں کا گزشتہ زمانے میں علاج کرتا تھا۔ ذہب المداوی والمداوی والذی جلب الدواء وباعہ ومن اشترى۔ طبیب، مریض اور وہ جو دوا لائے اور جنہوں نے اسے بیچا اور جنہوں نے اسے خریدا، وہ سب کے سب فنا ہو گئے، مر گئے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فیصلے کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں یہ تین شعر انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری اور دوائی کی سبب آنے والی بیماری کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کے پاس نالج بھی ہے، دوائی بھی ہے، اب یہ بندہ اس کے اوپر کوئی بیماری آ گئی ہے، اب اس بیماری کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے اس بیماری سے مر گیا جس کے مریضوں کا گزشتہ زمانے میں علاج کرتا تھا، تو یہ نہیں استطاعت رکھتا اس بیماری کو دور کرنے کی۔ اور ڈاکٹر، مریض اور وہ بندہ جو دوا لے کے آیا، دوائی لے کے آیا، میڈیسن لے کے آیا، اور جنہوں نے اس میڈیسن کو بیچا، جنہوں نے اسے خریدا، سب کے سب فنا ہو گئے۔ یعنی یہ دنیا فانی ہے، اس میں رہنے والی ساری چیزیں فانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے،
اور اللہ پاک صحت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں صحت ہے، بیماری ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک جو فیصلہ فرما دے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا۔ تو جب اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جی ناظرین، آج ہمارے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دیوان ہے یہ آج مکمل ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس میں بہت نصیحت کے مدنی پھول بھی ہمیں ملے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کو سن کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔